السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تفسیر ہود کی آیت نمبر 69 سے 83 تک تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، البتہ تحقیق ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت اسحاق کے بارے میں خوشخبری دی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس بشارت کا تعلق قوم لوط کی ہلاکت سے تھا۔ ان میں سے پہلے قول کی تائید حذف ذیل ارشاد باری تعالیٰ سے ہوتی ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، سورۃ ہود۔ تو جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگے۔ قالوا سلاما قال سلام، انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا، یعنی تم پر بھی سلام ہو۔ ماہرین علم بیان کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام فرشتوں کے سلام سے زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ مرفوع ہونا جملہ اسمیہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کے معنی یہ ہیں کہ فرشتوں تم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے، یعنی آپ جلدی سے تشریف لے گئے اور سامان ضیافت لے آئے، اور وہ گائے کا بچڑے کا گوشت تھا جو گرم پتھروں پر بنا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس، امام قتادہ اور کئی ائمہ تفسیر سے ان الفاظ کے یہی معنی مروی ہیں، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون، سورۃ الذاریات۔ پھر وہ چپکے سے اپنے اہل کی طرف گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر کھانے کے لیے ان کے قریب کر دیا۔ کہنے لگے کہ تم لوگ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت کریمہ سے بہت سے آداب ضیافت بھی معلوم ہوتے ہیں۔ فرمان الہی ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے کچھ بدگمان سے ہو گئے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا، کیونکہ فرشتوں کو کھانے کی ہمت ہے، نہ شوق اور نہ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ کھانے سے اعراض کر رہے ہیں اور اس کی طرف قطعاً کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے، یعنی کھانے کی طرف، تو آپ انہیں اجنبی سمجھتے ہوئے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ صدی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجا تو وہ نوجوان لڑکوں کی صورت میں چلتے ہوئے وہ فرشتے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے اور اپنے آپ کو مہمانوں کے طور پر پیش کیا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے ان مہمانوں کو دیکھا تو ان کی عزت افزائی کی۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، سورۃ الذاریات۔ پھر چپکے سے اپنے اہل کی طرف چلے گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر اسے ذبح کر کے گرم پتھروں پر بھون کر لے آئے اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے کھانا ان کے سامنے پیش کیا اور فرمایا تم کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا ابراہیم ہم تو قیمت ادا کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس کھانے کی بھی ایک قیمت ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا
وہ یہ کہ کھانا شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرو، اور جب ختم کر لو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس میں ہمارے سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اور جب کھانا کھا لیں تو پھر الحمدللہ کہا جائے۔ یہ سن کر حضرت جبریل نے میکائیل کی طرف دیکھا اور کہا کہ واقعی یہ اس بات کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست خلیل قرار دے۔ پھر جب آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تو آپ نے انہیں اجنبی سمجھتے ہوئے اپنے دل میں خوف سا محسوس کیا۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھیں، انہوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے تو اپنے مہمانوں کی بہت زیادہ عزت افزائی فرمائی ہے اور وہ بھی ان کی خدمت کے لیے کھڑی ہیں، تو ہنسنے لگی اور فرمانے لگی کہ ہمارے یہ مہمان بھی بڑے عجیب ہیں کہ ہم ان کی خدمت و عزت کے لیے دیدہ و دل فراش کیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے کھانے کو تناول ہی نہیں کر رہے، کھا ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد قالوا لا تخف، جب ڈرنے لگے، خوف محسوس ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم سے مت ڈریے، انا بے شک ہم فرشتے ہیں، ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان کو ہلاک کر دیں۔ حضرت سارہ ان کی ہلاکت کی خوشخبری سن کر، کیونکہ وہ بہت بڑے مفسد اور سخت قسم کے کافر تھے، چنانچہ مایوسی کے بعد انہیں بچے کی بشارت دی گئی۔ اور فرمان الہی ہے فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق ویعقوب، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی ہم نے انہیں بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا۔ کس کے ہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں۔ آپ کی عمر 80 سال تک ہو گئی تھی، آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم نے انہیں بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا اور اس بیٹے سے آگے نسل کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق ہی کے بیٹے، حضرت یعقوب حضرت اسحاق ہی کے بیٹے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ سورۃ البقرہ۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے، اکیلا ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اسی سے بعض لوگوں نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ ذبیح حضرت اسحاق ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں جب بشارت دی گئی تو ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنائی گئی تھی کہ ان کے ہاں یعقوب نامی بیٹا بھی پیدا ہوگا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بچپن میں حضرت ابراہیم کو ان کے ذبح کر دینے کا حکم دیا جاتا، جبکہ ان کے ہاں ابھی یعقوب نامی وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی وعدہ خلافی نہیں، لہذا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کے ذبح کر دینے کا حکم دیا جاتا۔ اس سے یہ بات یقینی طور پر واضح ہو گئی کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ واقعی یہ بہت خوبصورت، صحیح اور نہایت واضح استدلال ہے، وللہ الحمد۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ اس نے کہا ہائے ہائے، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس آیت میں آپ کے قول کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ سورۃ الذاریات۔
تو ابراہیم کی بیوی چیختی چلاتی سامنے آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی میں بانجھ بڑھیا ہوں، اولاد کیسے ہوگی؟ حضرت سارہ کا یہ قول و فعل بالکل اسی طرح تھا جس طرح تعجب کے وقت عورتوں کی عادت ہوتی ہے اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے رانوں کو پیٹتی ہیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ یعنی فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہا کہ اللہ کی قدرت سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ جب کسی کے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ تم بڑھیا اور بانجھ ہو اور تمہارے میاں بھی بہت بوڑھے ہیں تو پھر بھی تعجب نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً وہ سزاوار تعریف بزرگ ہے، یعنی وہ اپنے تمام افعال و اقوال میں قابل تعریف اور اپنی ذات و صفات میں قابل ستائش و تعظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارہ کو خوشخبری دی اور اس خوشخبری کو سن کر وہ ایک دم سٹ پٹا گئیں اور ہنسنے بھی لگیں، اور پھر اپنے گالوں کو انہوں نے پیٹا اور کہا کہ میں تو بہت بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، اور یہ میرا شوہر جس کی عمر 88-80 سال تک پہنچ گئی ہے، کیسے بچہ ہوگا؟ ہم بوڑھوں کو کیسے بچہ ہوگا؟ بڑی حیرت کے ساتھ انہوں نے اپنے گالوں کو پیٹا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بڑا قادر ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم کس چیز کے اوپر تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً وہ تعریف کے لائق ہے۔ وہ اللہ رب العالمین تعریف کے لائق ہے۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو سوائے کن کہنے کے اور کچھ نہیں کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ کام آنن فانن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتے مہمان بن کر، دو فرشتے آدمی کی شکل میں مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش کیا، بکرا لا کر پیش کیا، پھر ان کے ہاتھوں کو تک رہے تھے کہ یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے غیب نہیں دیا۔ اگر غیب جانتے ہوتے کہ یہ بشر نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں تو ان کے لیے جا کر فوراً گوشت بھون کر، بکرا بھون کر نہ لے کر آتے، اور پھر ان کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھتے کہ وہ کھا کیوں نہیں رہے، اور ان سے نہ کہتے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر غیب دان بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجیں، لیکن ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر درود کس طرح بھیجیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تفسیر آیات 74 سے 76 تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب ان سے خوف جاتا رہا، وہ خوف جو انہوں نے فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے محسوس کیا تھا، اور فرشتوں نے انہیں بیٹے کی بشارت بھی سنا دی، تو پھر انہوں نے آپ کو یہ خبر دی کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ سعید بن جبیر نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، یقیناً ہم اس بستی سدوم کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے ان سے فرمایا، کیا تم اس بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو جس میں 300 مومن ہو؟ انہوں نے کہا نہیں،
آپ نے فرمایا اس بستی کو جس میں 200 مومن ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس بستی کو جس میں 40 مومن ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا 30 مومن ہو؟ جواب دیا نہیں۔ حتیٰ کہ آپ اس طرح 5 تک پہنچ گئے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ، کیا اس بستی کو ہلاک کرو گے جس میں ایک مسلمان شخص موجود ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا نہیں، ہم اسے بھی ہلاک نہیں کریں گے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم نے بتایا ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ۔ سورۃ العنکبوت۔ بے شک اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ فرشتوں نے کہا جو بھی یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، یقیناً ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی صفات جمیلہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، نرم دل اور رجوع کرنے والا تھا۔ پھر قوم لوط کے بارے میں آپ سے فرمایا گیا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک۔ اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، بے شک ان باتوں سے باز آ جائیے، بے شک تمہارا پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، یقیناً ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اس عذاب، ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا فیصلہ جسے مجرموں کی قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ تفسیر آیات 77 سے 69 تک۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم کو یہ بتا دیا کہ آج رات اللہ تعالیٰ قوم لوط کو ہلاک کر دے گا تو فرشتے آپ کے پاس سے فارغ ہو کر آپ کے پاس سے اٹھ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت لوط اس وقت اپنی زمین میں یا اپنے گھر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا و آزمائش کے طور پر فرشتے بہت ہی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت و حجت بالغہ پر مبنی ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر افسردہ ہو گئے اور اپنے دل میں تنگی محسوس کرنے لگے۔ آپ یہ خوف محسوس کر رہے تھے کہ اگر آپ نے ان مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کی تو کوئی اور ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہو جائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ان سے بد سلوکی کریں، یعنی ان مہمانوں سے۔ وقال هذا يوم عصیب، اور وہ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل کا دن ہے۔ حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بہت سخت آزمائش کا دن ہے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ ان مہمانوں کا ضرور خیال رکھیں گے اور اس میں آپ کو کوئی کافی مشقت اٹھانا پڑے گی۔ قتادہ نے بیان کیا ہے کہ فرشتے جس وقت آپ کے پاس آئے اس وقت آپ اپنی زمین پر تھے۔ فرشتوں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے مہمانوں کے طور پر پیش کیا۔ آپ نے شرم و حیا کا مظاہرہ فرمایا اور گھر جانے کے لیے ان کے آگے آگے چلنے لگے۔ رستے میں اشارے کنائے سے آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم روئے زمین پر اس بستی کے لوگوں سے زیادہ خبیث لوگ کوئی اور ہوں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ نے یہ بات پھر فرمائی، حتیٰ کہ راستے میں آپ نے ان سے 2-4 بار یہی فرمایا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ اس وقت تک وہ ان لوگوں کو ہلاک نہ کریں جب تک ان کا نبی بھی ان کے بارے میں گواہی نہ دے۔ فرمان الہی ہے یہرعون الیہ، قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور خوشی و مسرت کی وجہ سے اچھلتے اور کودتے ہوئے آئے۔ فرمان الہی ہے وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور یہ لوگ پہلے ہی سے برے عمل کیا کرتے تھے، یعنی وہ اس بری عادت میں مبتلا تھے حتیٰ کہ وہ اسی میں پکڑے گئے، یعنی جو کام میاں بیوی میں کرنے والے ہیں یا جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ کام وہ مرد ان کے اندر ایک یہ بری عادت و بری خصلت تھی کہ وہ لوطی تھے۔ مرد کے ساتھ برا فعل کرتا تھا،
اس واسطے وہ بڑے خوش تھے جب ان کو خوشخبری پہنچی کہ یہاں 2 نوجوان آئے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، اور آن کر انہوں نے دروازہ کھٹکانا شروع کر دیا۔ جب لوط علیہ السلام ان دونوں مہمانوں کو فرشتوں کو لے کر جا رہے تھے تو آپ یہی سمجھے کہ یہ خوبصورت نوجوان بشر ہیں، آپ اپنے گھر میں لے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ان کو گھڑی گھڑی انہوں نے 3-4 مرتبہ کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس قوم کے لوگ بڑے خبیث ہیں۔ قال یا قوم، فرمان الہی، قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، جب انہوں نے بہت زیادہ دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ جو میری بیٹیاں قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور بہت پاکیزہ ہیں، یعنی آپ نے انہیں ان کی عورتوں کی طرف رہنمائی فرمائی، انہیں اپنی بیٹیاں اس لیے قرار دیا کہ نبی اپنی امت کے لیے والد کی طرح ہوتا ہے، آپ نے ایک ایسے کام کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے مفید تھی، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے، فرمایا اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، سورۃ الشعراء، کیا تم جنسی تسکین کی خاطر جہان والوں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا قالوا اولم ننہک عن العالمین، سورۃ الحجر، وہ بولے کیا ہم نے تجھے جہانوں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا، یعنی تجھے مردوں کی ضیافت سے منع نہیں کیا۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس نے کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اے نبی، آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ اپنی مستی گمراہی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور بہت پاکیزہ ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی حقیقی لڑکیاں نہ تھیں بلکہ یہ آپ کی امت کی لڑکیاں تھیں، اور ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے۔ امام قتادہ اور دیگر کئی ایک ائمہ تفسیر سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ فرمان الہی ہے فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا مت کرو، یعنی عورتوں پر اکتفا کرنے کے بارے میں میری بات کو قبول کر لو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سمجھ سکے، جس میں خیر و بھلائی ہو، اور وہ اس بات کو قبول کرے جس کا میں حکم دیتا ہوں اور اس بات کو ترک کر دے جس سے میں منع کرتا ہوں۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ بولے یقیناً تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، یعنی تم خوب جانتے ہو کہ عورتوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے اور نہ خواہش ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور جو ہماری غرض ہے اسے بلا شبہ تم خوب جانتے ہو، یعنی ہماری غرض صرف لڑکوں سے متعلق ہے اور اس بات کو تم خوب جانتے ہو، لہذا اس سلسلے میں ہم سے ایک ہی بات بار بار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 80-81، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا لو ان لی بکم قوتا، اے کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی تو میں اور میرا خاندان تمہیں سزا دیتا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحمت اللہ علی لوط لقد كان ياوي الى ركن شديد ما بعث الله بعده نبيا الا في ثروة من قومه، اللہ تعالیٰ کی حضرت لوط علیہ السلام پر رحمت ہو کہ وہ مضبوط سہارے کو پکڑنا چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں میں سے مبعوث فرمایا۔
اب صورتحال یہاں تک پہنچی تو فرشتوں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ان کی قوم کی تباہی کے لیے بھیجا گیا ہے. یعنی ابھی تک لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بشر ہیں یا فرشتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک. فرشتوں نے کہا کہ لوط بے شک ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی فرشتوں نے آپ سے کہا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل جائیں اور آپ خود ان سب کے پیچھے ہوں، یعنی اپنے اہل کو ہانکنے والے بن جائیں، سب آگے آگے چلیں اور آپ پیچھے چلیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. یعنی جب ان پر نازل ہونے والے عذاب کی آواز کو سنو تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھو اور ان خوفناک آوازوں کی طرف دھیان نہ دو، بلکہ آگے ہی بڑھتے چلے جاؤ. إِلَّا امْرَأَتَكَ. سوائے تمہاری بیوی کے. اکثر لوگوں نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ اپنے گھر ہی میں رہے گی اور ہلاک ہو جائے گی. ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پیچھے مڑ کر ضرور دیکھے گی. ان لوگوں کے بقول آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ نکل گئی تھی، لیکن اس نے جب عذاب کی آواز کو سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم. یہ کہنا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس نے اس کا کام تمام کر دیا. پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں کی ہلاکت کا وقت قریب ہی ہے، کیونکہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ انہیں فوراً ہلاک کر دو. تو فرشتوں نے جواب دیا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ قوم لوط کے لوگ جب لوط علیہ السلام کے دروازے پر کھڑے تھے اور ہر طرف سے ان کی طرف دوڑ کر چلے آ رہے تھے، حضرت لوط علیہ السلام دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں دور ہٹا رہے تھے، ڈانٹ پلا رہے تھے اور اس بری بات سے منع کر رہے تھے جس میں وہ مبتلا تھے، مگر وہ ان کی بات کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ آپ کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے. تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کی طرف نکلے اور ان کے چہروں پر اپنے پر کو مارا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. پھر جب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے تھے تو انہیں راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. یقیناً انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، یعنی اب تم میرے عذاب کے مزے چکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا. آیت تفسیر آیت 82 سے 83 تک. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا. پھر جب ہمارا حکم عذاب آیا اور یہ طلوع آفتاب کا وقت تھا تو جعلنا عالیہا سافلہا. ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو الٹ کر نیچے کر دیا. بستی کا نام سدوم تھا. یہ جملہ اس جملے کی طرح ہے فغشاہا ما غشا سورۃ النجم. پھر اس کو ڈھانپ لیا اس تباہی اور بربادی نے جس نے ڈھانپا. یعنی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور فارسی میں سجیل مٹی کے پتھروں کو کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس وغیرہ کا قول ہے. بعض نے کہا ہے کہ لفظ سجیل دراصل فارسی کا لفظ سنگل ہے. فارسی میں پتھر کو سنگ اور مٹی کو گل کہتے ہیں. اسی وجہ سے ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے حجارۃ من طین سورۃ الذاریات، مٹی کے پتھر کنگھر، یعنی بڑے سخت اور مضبوط پتھر تھے، اور بقول بعض شدید ترین گرم پتھر تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجیل کے معنی بہت سخت اور بہت بڑے پتھر کے ہیں. سجیل اور سجین کے معنی ایک ہی ہیں. تمیم بن مقبل کا شعر ہے وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّينًا. بعض پیادے دن دہاڑے خود پر ضرب لگاتے ہیں، ایسی ضرب جس کی سختی کے لیے بڑے بڑے پہلوان اپنے شاگردوں کو وصیت کیا کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے مندود کے معنی
بعض علماء نے یہ بیان کیے ہیں کہ یہ پتھر آسمان میں اسی مقصد کی خاطر تیار کیے گئے تھے، اور بعض نے اس لفظ کے معنی طے بطے بیان کیے ہیں، یعنی وہ ان پر آسمان سے پے در پے اور مسلسل برس رہے تھے۔ ارشاد الہی ہے مسومتاً، ان پتھروں پر نشان بھی لگے ہوئے تھے، اور جن ظالموں کو وہ پتھر لگنے تھے ان پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ امام قتادہ اور اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر نوکیلے تھے جو قدرے سرخ رنگ کے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مسومتاً یہ پتھر شہر والوں پر بھی برسے اور گرد و نواح کی بستیوں پر بھی برسے۔ ان میں سے ایک شخص لوگوں کے درمیان کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد تمام شہروں اور بستیوں پر مسلسل پتھر برسنے لگے، جن کی وجہ سے یہ تمام لوگ تباہ اور برباد ہو گئے، اور ان میں سے ایک شخص بھی زندہ باقی نہ بچا۔ ارشاد الہی ہے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ ان ظالموں سے دور نہیں۔ اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ عبرتناک سزا جو ان ظالموں کو دی گئی تھی آج بھی اس طرح کے ظلم کا ارتکاب کرنے والوں سے کچھ بعید نہیں ہے، انہیں بھی اسی طرح کی سزا دی جا سکتی ہے۔ کتب سنن میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے مرفوع حدیث میں ہے من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، تم جس شخص کو قوم لوط جیسا کام کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔